السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل القرآن انسائٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے اور آپ رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ صحابی کی نیت پر حملے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس نہیں کر پائے، یہ ریفلیکٹ کرے گی حضور کی اس پوری کی پوری جد و جہد پر کہ شخصیت سازی نہیں کر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ حضرت علی کو انہوں نے شہید کیا جو ان کے ساتھی تھے خوارج۔ جنگ صفین میں حضرت معاویہ کے کہنے سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید جو ہے نیزے پر اٹھا لیا کہ لڑائی بند کرو، قرآن کو حکم بنا لو، جو قرآن فیصلہ کر دے وہ ہم بھی قبول کریں، تم بھی کرو۔ حضرت علی کا خیال یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال ہے، اور انہوں نے روکا اپنے ساتھیوں کو، لیکن اکثر لوگوں نے کہا قرآن آ گیا بیچ میں، اب ہم کیسے ہتھیار چلائیں؟ اس میں میرا ذہن جاتا ہے ایک حدیث کی طرف، بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس قرآن میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں، بعد آنے والوں کے حالات موجود ہیں، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے۔ تو کیسے نہ مانتے مسلمان؟ قرآن کو حکم بنایا جاتا۔ بہرحال اس کے نتیجے میں جو بھی ہوا ہے یہ اب تاریخ کا معاملہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، مسئلہ حل نہیں ہو سکا، لیکن حضرت علی کی خلافت جو ہے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی تھی، وہ چلی، لیکن 4.5 برس سوائے خانہ جنگی کے اور کچھ نہیں ہوا۔ وہ جو قافلہ آگے چل رہا تھا سیل رواں، وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا۔ البتہ قیصر روم نے جب دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، اب موقع ہے میں حملہ کروں، چونکہ وہاں قریب ترین تو حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے تھے نا، شام میں، شام سے ملحق تھا نا آگے ایسا۔ حضرت معاویہ نے خط لکھا، اور رومی کتے، اگر تو نے دارالاسلام پر حملہ کرنے کی جرت کی تو سن لے کہ علی کی طرف سے لڑنے والوں میں سب سے پہلے معاویہ ہوگا تیرے خلاف۔ یاد اس نے جرت نہیں کی۔ بہرحال حضرت علی کو شہید کرنے والے تھے ایکسٹریمسٹ جو خود ان کے اپنے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا وہ حکم کیوں مانا؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، قرآن حکم نہیں ہے، کیوں مانا تم نے؟ اور اگر مانا تھا تو اب حکم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ چھوڑ دو خلافت۔ بہرحال یہ کہلاتے ہیں خوارج، جنہوں نے بغاوت کی ہے حضرت علی کے ساتھیوں میں سے۔ ان میں سے 3 نے بیٹھ کے طے کیا، یہ 3 جو در حقیقت بڑے شخص ہیں، یہ اس وقت امت جو ہے ان کی وجہ سے اس مشکل میں پڑی ہوئی، تینوں کو قتل کر دو۔ فلاں دن صبح فجر کی نماز کے وقت ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، ایک شخص وہاں جائے گا، اور فجر کی نماز میں قتل کر دو۔ ابن ملجم آیا، حضرت علی پر وار کیا، وار کاری ثابت ہوا۔ باقی 2 حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن العاص، ان میں سے ایک تو اس روز فجر میں آئے نہیں کسی وجہ سے، اور دوسرے پر جو وار پڑا وہ اوچھا وار تھا، وہ کھاری وار نہیں تھا۔ حضرت علی شہید۔ اس کے بعد حضرت حسن کی خلافت ہوئی 6 مہینے،
لیکن اب جب جنگ کا معاملہ ہوا تو حضرت حسن نے دستبرداری اختیار کر لی، حضرت معاویہ کو تسلیم کر لیا خلیفہ۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، حضور کے برادر نسبتی ہیں، صالح ہیں، ام حبیبہ بہن ہے ان کی جو حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم انہیں خلفائے راشدین میں شامل نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا جو خلافت کو اختیار کرنا یا حکومت اختیار کرنا یہ قبائلی عصبیت کی بنیاد پر تھا، باہمی مشورے کی بنیاد پر نہیں تھا۔ لیکن 20 سال تک ان کا دور حکومت ہے اور کوئی خونریزی نہیں، کوئی غارت گری نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بغاوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مدبر اس درجے کے تھے۔ اب آئیے آخری سٹیج آئی، حضرت معاویہ کو مشورہ دیا گیا، مغیرہ ابن شعبہ ایک بزرگ صحابی تھے، کہ دیکھیے جناب امیر، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، 4.5 سال 5 سال خانہ جنگی رہی، اب اگر پھر معاملہ آپ کے انتقال کے بعد ایسے ہی چھوٹ گیا تو اختلافات ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، مختلف دعوے دار سامنے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، پھر دوبارہ جو ہے فساد ہو جائے گا، آپ کسی کو نامزد کر دیجئے۔ اور پھر مشورہ دیا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کر دیجئے۔ حضرت معاویہ ریلیکٹنٹ رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے مان لیا اور فیصلہ کر لیا۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، اس معاملے میں اگر آپ حضرت معاویہ کی نیت پر شک کریں گے تو مجھے آپ کے ایمان پر شک ہو جائے گا۔ نیت پر نہیں، غلطی ہو سکتی ہے، صحابی ہیں، نیت غلط نہیں تھی، نیت کیا تھی؟ اور میں سمجھتا ہوں 100% درست تھی کہ اب اتنا پانی گزر چکا ہے پل کے نیچے سے وقت کے دریا میں کہ بارے صحابہ سب رخصت ہو چکے، اب اکثریت 9 مسلموں کی ہے، عصبیتیں بھی ہیں، قبائلی عصبیتیں ختم تو نہیں ہوئی، لہذا جب تک کوئی قبائلی عصبیت پیچھے نہیں ہوگی حکومت کے، حکومت نہیں چل سکے گی۔ یہ ابن خلدون کا لفظ ہے، عصبیت، کوئی چیز جو جوڑے آپ کو۔ تو دینی عصبیت اب کمزور پڑ گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے جن کو تربیت دی تھی وہ اب گئے، اکثر و بیشتر گئے۔ اب اگر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا اور کوئی قبائلی عصبیت پشت پر نہ آئی تو پھر خانہ جنگی ہوگی، 5 سال تک ہوئی۔ اس بنا پر انہوں نے اسے صحیح سمجھا۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، صحابہ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتے۔ بہرحال واقعہ کیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ یہ 10ویں سال میں نامزد کر دیا یزید کو اپنے بعد خلیفہ کے لیے، ولی عہد۔ اس وقت تقریباً سب نے بات مان لی سوائے 5 افراد کے۔ وہ 5 افراد بہت اہم تھے، بہت۔ ابو بکر اہم ترین آدمی تھے، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر۔ عمر نمبر 2 تھے، عبداللہ ابن عمر۔ زبیر عبداللہ ابن زبیر۔ عباس عبداللہ ابن عباس، اور حسین ابن علی۔ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ اہل تشیع کا کہنا یہ کہ زہر دیا گیا، واللہ اعلم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں کوئی تاریخ کا محقق اس معنی میں نہیں، میں موٹی موٹی باتیں جانتا ہوں۔ بہرحال انتقال ہو گیا تھا، 5 آدمیوں نے نہیں مانا، لیکن دیکھیے یہ تھی تدبر کی بات حضرت امیر معاویہ کی۔ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کوئی جبر نہیں کیا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کہ نہیں مان رہے تو یہ کر دیں، نہیں۔ دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ جب وقت آیا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، اب ایک صاحب جا چکے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فوت ہو چکے، اب 4 رہ گئے۔ 3 عبادلہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ایک حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ جب بیعت ہو گئی یزید کی تو اب ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، تاریخی حقائق، موٹے حقائق کو چھوڑ کر باریکیوں میں جب پڑھتے ہیں تو معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ موٹے حقائق کو سمجھیے، 2 ایک طرف ہو گئے، 2 ایک طرف ہو گئے۔
عبداللہ ابن عباس کی رائے ہوئی کہ اگرچہ یہ غلط کام ہوا ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی سنت پر عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ خوریزی شروع کر دی جائے اور امن و امان ختم ہو جائے۔ یہی بات عبداللہ ابن عمر کی ہو گئی، یہ دو تو اکٹھا ہو گئے۔ مصلحت کہہ لیں جو بھی سمجھے، لیکن نیت پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ دیانتاً انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جب کہ ہو گیا معاملہ تو ٹھیک ہے۔ حرام مطلق تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ بیٹا نہیں ہو سکتا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ 12 ان دو کی رائے یہ ہوئی کہ اگرچہ کام غلط ہے لیکن اتنا غلط نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کیا جائے اور اس سے جو ہے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور فساد شروع ہو جائے۔ دو کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، we have to challenge it come what may۔ عبداللہ ابن زبیر، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یا عنہم، تو یہ دو علیحدہ، ان دو میں اب اختلاف ہوا۔ عبداللہ ابن زبیر کی رائے یہ تھی کہ یہی مقیم رہو مکے میں، حجاز میں، مکے اور مدینے میں، یہاں سے ریزسٹنس موومنٹ ہم شروع کریں، کیونکہ یزید کی خلافت تو دمشق میں تھی، بہت دور۔ حضرت حسین کو خطوط آ رہے تھے کوفے سے، کوفہ حضرت علی کا صدر مقام رہا تھا، اور جن سبائیوں نے فتنہ پیدا کیا تھا حضرت عثمان کے خلاف وہ بھی وہیں آباد تھے۔ انہوں نے خطوط کا تاغا باندھ دیا، آپ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے اور کھڑے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے اور اس یزید کی حکومت ختم کریں گے۔ ڈاک کے تھیلے بھرے ہوئے۔ حضرت حسین نے فیصلہ کیا کوفے جانے کا، بہت روکا۔ عبداللہ ابن عباس بہت ان سے بزرگ تھے عمر میں، اور ویسے بھی ایک اعتبار سے نانا تھے، ایک اعتبار سے پردادا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ حضور کے چچا داد بھائی تھے تو نانا ہو گئے کہ نہیں، حضور نانا تھے کہ نہیں، اور حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہو گئے چچا، بہرحال میں کچھ گڑبڑ کر رہا ہوں اس وقت۔ وہ دوڑتے جا رہے تھے کہ حسین خدا کے لیے مت جاؤ، خدا کے لیے مت جاؤ، یہ کوفی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا وعدہ، اور خدا کے لیے اگر جانا ہے اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دو۔ بس حضرت حسین پر رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک کیفیت تھی، انہوں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا۔ وہاں ہزاروں لوگوں نے، مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے نمائندے کی حیثیت سے پہلے گئے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کیا، وہ خطوط آ رہے ہیں تو اور بھی بات پختہ ہو گئی۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ پتہ چلا کہ ابن زیاد گورنر بن کر آیا ہے، اور اس نے جو وہاں پر تشدد کیا ہے اور ڈنڈا برسایا ہے، سب بیعت توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، اور مسلم بن عقیل جو ہیں وہ بے یار و مددگار شہید بھی کر دیے گئے۔ حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جائے مدینے کی طرف۔ اب مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہیں، وہ عرب کی ایک غیرت ہے، ایک آنر جسے آج کل کہتے ہیں، ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اور حضرت حسین کی شرافت اور مروت، یہ لوگ میرے ساتھ آئے تھے نا، میرا ساتھ دے رہے تھے، اب میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑوں؟ بہرحال وہ حادثہ فاجعہ ہو کر رہا، اور اس میں سب سے بڑا سبب جو بنا ہے وہ میں چاہتا ہوں جس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں گئی۔ افسوس یہ ہے کہ میرا اس پر جو کتاب چاہے سانحہ کربلا وہ آؤٹ آف پرنٹ تھا، کوشش تھی کہ آج یہاں وہ پیش کیا جاتا، مختصر ترین، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کلیئر ہو جاتی ہے ہسٹری۔ دو کتابچے ہیں، شہید مظلوم، میرے نزدیک مظلوم ترین شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، اور سانحہ کربلا، بہت بڑا سانحہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین کے صبر اور مصابرت اور استقلال اور شجاعت، یہ مثالی ہے تاریخ کے اندر۔ اپنے سامنے جو ہے اپنے ایک ایک کر کے چراغ گل ہو رہے ہیں، خاندان سارا ختم ہو رہا ہے، شیر خوار بچے شہید ہو رہے۔ وہ تو ایک بچہ بیمار تھا، حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ علیہ، وہ بچا ہے، لیکن اصل میں شرافت اور مروت جو ہے وہ بسا اوقات
अपनी शराफत की वजह से मार खा जाती है। हजरत हुसैन से मेरे नजदीक ये एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई कि जब कूफियों का लश्कर सामने था तो वहां खड़े होकर एक एक का नाम लेगा, फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा था? सबके राज फाश कर रहे हैं। और देखो ये मेरे पास ये थैले भरे हुए तुम्हारे खतों के मौजूद है, तुमने मुझे बुलाया और मैं आया। ये बात थी जिसकी बिना पर अब उनके लिए कोई चारा नहीं था कि इन्हें शहीद कर दें, वरना तो ये हमारा भांडा फोड़ देंगे जाकर यजीद के पास, तो हमारी खाले खींच जाएगी। यही वजह है कि हजरत हुसैन ने 3 ऑफर्स की। मुझे वापस मदीने जाने दो, नहीं। मुझे यजीद के पास जाने दो, नहीं। मुझे कहीं इस्लामी सरहद पर भेज दो, मैं वहां पर काफिरों से जंग करते हुए जिंदगी खत्म कर लूंगा, नहीं। हियर एंड नाउ बैठ करो। ये हजरत हुसैन की शराफत, गैरत, हमीयत, मुरव्वत इसके खिलाफ था। लिहाजा उन्हें शहीद किया गया और फिर खेमों को आग लगाई गई। ये नोट कीजिए क्यों लगाई गई। अगर तो ये गुस्से और इंतकाम में और वेंजियंस में होता तो हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद करना चाहिए था, नहीं किया। अगर ये उस तरह का मामला होता तो खवातीन की बेहुरमती होती, नहीं हुई। ये खेमे क्यों जलाए? ताकि वो जो एविडेंस है वो खत्म हो जाए। हमारे खिलाफ ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लिए फिर रहे हैं, खेमे जलेंगे और ये थैले भी जल जाएंगे और ये खुद भी जल जाएंगे और हम बच जाएंगे। ये है मेरा तज्जिया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि तारीख इंसानी के अजीम हवादिस में से वो है, और मेरे नजदीक हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ कर सकता है, जो चाहे करे। हजरत हुसैन से इख्तिलाफ करे और इत्तेफाक करे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के साथ, तब भी ठीक है। और अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न उमर से इत्तेफाक करे और हजरत हुसैन उनसे इख्तिलाफ करे, तब भी शक है। मासूम कोई नहीं है हमारे नजदीक। मासूमियत खासा नबूवत है। नबूवत खत्म हुई हुजूर पर, मासूमियत खत्म हुई। गलती हर एक से हो सकती है और आप राय रख सकते हैं, लेकिन किसी सहाबी की नीयत पर हमला नहीं करेंगे आप। सहाबी की नीयत पर हमले का मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किया नफ्स नहीं कर पाए। ये रिफ्लेक्ट करेगी हुजूर की उस पूरी की पूरी जिद्दोजहद पर कि शख्सियत साजी नहीं कर पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। बहरहाल ये है तारीख के एतबार से हमारे यहाँ जो अजीम तरीन ज़िलहिज के महीने में हजरत उस्मान शहीद हुए थे। 28 ज़िलहिज को हजरत उमर पर हमला हुआ था। यकम मुहर्रम को उनकी शहादत हुई थी। 10 मुहर्रम को सालिहा करबला पेश आया था। ये हमारी उस इब्तदाई तारीख के अहम लैंडमार्क्स हैं जिन्हें हम शहादत के नाम से जानते हैं। हजरत हुसैन को याद कर लें, हजरत उस्मान को याद कर लें, उनके लिए कोई रंज और गम का इजहार कर लें, इससे कुछ हासिल नहीं है। हासिल तो यह है कि शहादत अलन्नास की तैयारी की जाए। अपनी जाती जिंदगी में आज से गवाही दीजिए अल्लाह के बंदे होने की, अपने अमल में, अपने कौल में, और कोशिश कीजिए कि मिलजुल कर इस मुल्क के अंदर वो निजाम बर्पा करें कि जो शहादत अलन्नास दीन हक के एक कामिल नमूने के तौर पर दुनिया पर हुज्जत कायम कर दे के देख लो अपनी आंखों से। ये है वो दीन हक जो मोहम्मद